39 برس کے بعد ان کو شاید یہ خیال آیا یا انہوں نے آبزرو کیا، جبکہ اس وقت ان کی عمر 78 ایئرس تھی، تو انہیں یہ خیال آیا کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس چاہیے. تو انہوں نے پھر کچھ امینڈمنٹس کی اور ان امینڈمنٹس کے مطابق پھر باقاعدہ میٹنگ کے ایجنڈاز بننے شروع ہوئے، اس کے منٹس بننا شروع ہوئے، منٹس کی سرکولیشن کا نظام وضع کیا گیا، ہیڈ ٹیبل سے بننا شروع ہوئی، لوگوں کو ہیڈ ٹیبل پہ بلانے کا اہتمام ہوا. اور وہ سارا کچھ جس کو آج ہم فالو کرتے ہیں اس کو 39 برس آبزرو کرنے کے بعد انہوں نے 1915 میں یہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کی. آج ہم سب لوگ خاص طور پر لائنز آف پاکستان اپنی کنونشن کے بزنس سیشن میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کی تمام تر پروسیڈنگ جو ہیں وہ رابرٹس لاز کے مطابق، رابرٹ رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کی کنفرمیشن کے لیے مجھ جیسے کسی ایک بوڑھے کو یہ زحمت دی جاتی ہے وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ہے اور 5 منٹ آنے میں لگائے اور 30 سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر کے پھر اپنی سیٹ پہ واپس چلا جائے. جبکہ وہ شخص اس وقت بھی وہ 39 ایئرس جب وہ اولڈ تھا اور اس نے یہ رولز بنائے تھے، اس وقت بھی وہ شخص جوان تھا. اور جب اس نے امینڈمنٹ کی اور اس پہ کتاب لکھی، رولز بنائے، تو اس وقت اس کی عمر 78 ایئرس تھی اور وہ شخص اس وقت بھی جوان تھا. امریکہ معاشرے کا وہ ایک شہری تھا. وہ شخص 86 ایئرس کی عمر میں 1923 میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے ایک اچھی یاد، ایک اچھی چیز چھوڑ گیا جس کو آج دنیا اپنائے ہوئے. آپ سب اس بات کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب معزز خواتین و حضرات. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گورنر صاحب نے بھی کہا ہم وقت کی کمی کا شکار ہیں. اس ایجنڈے کی تقریباً 2-3 آئٹمیں ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، جس میں رپورٹ بائی دا ڈسٹرکٹ کیبنٹ سیکرٹری ہے اور رپورٹ بائی دا ڈسٹرکٹ کیبنٹ ٹریجرر ہے اور رپورٹ بائی دا ڈسٹرکٹ کیبنٹ ٹریجرر انٹرنیشنل. اس کے بعد سر آگے بڑھتے ہیں. گورنر جناب خالد جمیل صاحب نے سال 2011-12 کے آغاز میں ایک پروگرام اور لائحہ تشکیل دیا جس کے تحت تمام کلبوں اور انڈیویژلز کو اس پر عمل کرنے کا موقع دیا. تو آج وقت ہے ان تمام لائن دوستوں اور کلبوں کی خدمات کو ریکگنائز کرنے کا جنہوں نے تمام سال انتہائی محنت اور ایمانداری کے ساتھ گورنر صاحب کے پروگرام کو آگے بڑھایا اور ان کے مشن لیڈ ٹو چینج کو پایا تکمیل تک پہنچایا. میں دعوت دے رہا ہوں سیکرٹری کیبنٹ جناب نصیب الغنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اعزازات یا انعامات تشریف لائیں. جناب نصیب الغنی صاحب آپ کی بھرپور تالیاں بجائیے. یہ ان لوگوں کو آنر کیا جا رہا ہے، ریکگنائز کیا جا رہا ہے جنہوں نے پورا سال جناب ڈسٹرکٹ گورنر کے ساتھ قائم کیا. جناب نصیب الغنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ گورنر خالد جمیل صاحب اور ہمارے چیف گیسٹ طاہر غفور صاحب سے درخواست کروں کہ یہ اسٹیج کے سامنے تشریف لیں تاکہ یہ اعزازات اور سرٹیفکیٹس کا جو سلسلہ ہے شروع کیا جائے. لائنز انٹرنیشنل جیسے آپ نے سرٹیفکیشن دیکھی جو ڈسٹرکٹ گورنر نے اپنے ان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا. اسی طرح انٹرنیشنل جو ہماری لائنز کلب انٹرنیشنل ہے وہ اپنے مخصوص سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت تندہی سے کام کیا ہو پورے ڈسٹرکٹ میں، وہ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. وہ ڈسٹرکٹ گورنر کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنی صوابدید پہ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ جو لائن آ رہے ہیں ان کو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیے جائیں. سب سے پہلے لاہور لبرٹی لائنز کلب کے حافظ شاہد بٹ صاحب ہیں جو انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. یہ کویسٹ کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے بڑی تندہی سے اور بڑی لگن سے یہ کام
اپنے ذمہ لیا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ M1 میں لاہور میں یہ انٹرنیشنل کے توسط سے یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ حافظ شاہد بٹ صاحب لاہور لبرٹی لائنز کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سال کے شروع میں ہی آفات الہی کہہ لیں ایک سیلاب آیا، اور اس میں انٹرنیشنل نے ہمیں ایک امداد بھیجی $10,000 کی۔ اس کے چیئرمین جو ہیں وہ لاہور MJF لائنز کلب کے صدر اقبال بٹ صاحب تھے، اور انہوں نے اپنی محنت، کاوش اور ڈسٹرکٹ گورنر کی ٹیم کے ساتھ مل کے اس امداد کو 5 گنا کر دیا، اور وہ ساری کی ساری امداد جو ہے وہ ہم نے سندھ کے ایریا میں خرچ کی۔ لاہور MJF سے صدر اقبال بٹ صاحب۔ Is there? President Law MJF Lions Club اگر ہو۔ ٹری پلانٹیشن ہمارا بنیادی جو اس سال کا انٹرنیشنل کا سلوگن ہے، ڈسٹرکٹ کا بھی تھا۔ ایک صاحب جنہوں نے پہلے دن سے ہی اس میں اپنی کاوش اور اپنی محنت کی، اور ان کو ہمیں ڈسٹرکٹ کو انوالو کیا، کراؤن لائنز کلب کے اسلم سعید صاحب۔ ابھی آپ ان کا کام دیکھیے گا کہ انہوں نے کوشش کی، یقیناً قابل ستائش ہے۔ ملتان پریسٹ لائنز کلب کے لیے ایک آیا ہوا ہے سرٹیفکیٹ مخصوص انہی کے لیے۔ اس پروجیکٹ میں انہوں نے بہت کام کیا۔ ڈائبیٹک اویئرنیس کے لیے یہ مستقل پورا سال انہوں نے کام کیا۔ سعید اللہ خان صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے کلب کے لیے یہ سرٹیفکیٹ، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیں۔ سائٹ فرسٹ کا نام آئے اور لاہور ہوسٹ لائنز کلب کا نام نہ آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جو وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح، جس ڈیڈیکیشن سے اور جس تندہی سے وہ کام کرتے ہیں، اور بے پناہ کیٹرک سرجریز، کورنیا گرافٹنگ، آئی اسکریننگ، اور ایک پورے سسٹم کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل نے بھی انہیں اپریشیٹ کیا۔ لاہور ہوسٹ لائنز کلب کے لیے یہ سرٹیفکیٹ، انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ آیا۔ پریزیڈنٹ لاہور ہوسٹ لائنز کلب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلب کے لیے یہ اعزاز حاصل کریں۔ بچوں سے محبت ہم سب کو ہوتی ہے، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پریکٹیکل اظہار اس کا، جس کو بہت ہی خوبصورتی سے کبھی آپ کو موقع ملے تو دور افتادہ علاقہ لاہور میں ایک جگہ پورا پلے روم بنانا، اس کو چلانا، اور اس خوبصورتی سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا کہ بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں اس طرح نام ہوگا۔ کنال ویو کے شیخ محمد وارث صاحب نے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو ان کے پریزیڈنٹ محبوب اشرف صاحب سے درخواست ہے کہ ان کے بہاف پہ وہ سرٹیفکیٹ لیں۔
اب جن صاحب کا میں نام لینے جا رہا ہوں